اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مبتلات روزہ کے عنوان سے اپنی 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آج سامعین کرام کی خدمت میں ایسے مواقع، ایسی کنڈیشنز اور ایسی حالتیں عرض کرنے لگا ہوں جس میں روزہ کی قضا بھی اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کو کھانے، پینے یا ہم بستری یا استمنا یا جنابت کی صورت میں باطل کرے، اور جب کہ یہ کنڈیشنز اور یہ حالت جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں بلکہ عمداً اور اختیاراً ایسا کیا ہو، تو اس شخص پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان امور کے علاوہ جو عرض کر چکا ہوں، یعنی کھانے پینے یا ہم بستری یا استمناء یا جنابت کی وجہ سے، ان امور کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزہ باطل کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے۔ نمبر 2، جن امور کا ذکر کیا گیا ہے اگر ان میں سے کسی فعل کو انجام دے، ان میں سے کسی ایک فعل کو انجام دے جبکہ اسے پختہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ روزے کا کفارہ کن حالتوں اور کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارہ کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے یا ان احکام کے مطابق جو پہلے عرض کر چکا ہوں 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو 1 مد طعام یعنی تقریباً 3 پاؤ بنتا ہے گندم، جو یا روٹی وغیرہ دے۔ اور اگر یہ افعال، یہ امور، یہ کام انجام نہ دے سکے اور اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بقدر امکان اتنا صدقہ دینا ضروری ہے جتنا صدقہ وہ دے سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو توبہ و استغفار کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے تو کفارہ ادا کرے۔ نمبر 2، جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارہ کے طور پر 2 ماہ روزہ رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ایک پورا مہینہ اور اس سے اگلے مہینے کے 1 دن تک مسلسل روزے رکھے، اور اگر باقی ماندہ روزے مسلسل نہ بھی رکھ سکے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، اس کے 2 مہینے کے لگاتار روزے وہ گنتی کیے جائیں گے، اور بقیہ جو روزے اس کے بچ جائیں گے وہ وقفے سے بھی رکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزہ رکھنا چاہے، ضروری ہے کہ وہ روزے ایسے وقت نہ رکھے جن کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ 1 مہینے اور 1 دن کے درمیان عید قربان کی طرح کوئی ایسا دن آ جائے گا جس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 4، جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں، اگر وہ ان کے بیچ میں بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے 1 دن روزہ نہ رکھے تو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ از سر نو روزے رکھے۔ نمبر 5، اگر ان دنوں کے درمیان جن میں مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں روزہ دار کو کوئی غیر ضروری عذر پیش آ جائے، مثلاً حیض یا نفاس، یا ایسا سفر اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو، تو عذر کے دور ہونے کے بعد روزوں کا از سر نو رکھنا اس کے لیے واجب نہیں، بلکہ وہ عذر دور ہونے کے بعد باقی جو روزے اس کے بچ گئے ہیں ان کا ادا کرنا، ان کا رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص حرام چیز سے اپنا روزہ باطل کر دے، خواہ وہ چیز بذات خود حرام ہو جیسے شراب اور زنا، یا کسی وجہ سے حرام ہو جائے جیسا کہ حلال غذا جس کا کھانا انسان کے لیے بالعموم مضر ہو، یا وہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں مجامعت کرے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجموعاً کفارہ ادا کرے، یعنی اسے چاہیے کہ غلام آزاد کرے، 2 مہینے کے روزے رکھے اور 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ان میں سے ہر فقیر کو 1 مد گندم یا جو یا روٹی وغیرہ دے، اور اگر تینوں چیزیں اس کے لیے ممکن نہ ہوں
تو ان میں سے جو کفارہ ممکن ہو وہ ادا کرے۔ نمبر 7، اگر روزہ دار جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجموعاً کفارہ ادا کرے۔ نمبر 8، اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں کئی دفعہ جماع یا استمناء کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر دفعہ کے لیے ایک ایک کفارہ ادا کرے۔ نمبر 9، اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں جماع اور استمناء کے علاوہ کئی دفعہ کوئی دوسرا ایسا کام انجام دے جو روزے کے باطل کرنے کے لیے کافی ہو، یعنی جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو ان سب کے لیے بلا اشکال صرف ایک کفارہ دینا کافی ہے۔ نمبر 10، اگر روزہ دار جماع کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور پھر اپنی زوجہ سے مجامعت بھی کرے تو دونوں کے لیے ایک کفارہ کافی ہے۔ نمبر 11، اگر روزہ دار کوئی ایسا کام کرے جو حلال ہو اور روزے کو باطل کرتا ہو، مثلاً پانی پی لے، اور اس کے بعد کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو حرام ہو اور روزے کو باطل کرتا ہو، مثلاً حرام غذا کھا لے، تو ایک کفارہ دینا کافی ہے۔ نمبر 12، اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے تو اگر وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا کھانا حرام ہو، مثلاً ڈکار لیتے وقت خون یا ایسی خوراک جو غذا کی تعریف میں نہ آتی ہو اس کے منہ میں آ جائے اور وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو ضروری ہے کہ اس روزے کی قضا بجا لائے اور احتیاط مستحب کی بنا پر مجموعاً کفارہ ادا کرے۔ نمبر 13، اگر کوئی شخص منت مانے کہ ایک خاص دن روزہ رکھے گا تو اگر وہ اس دن جان بوجھ کر اپنے روزے کو باطل کر دے تو ضروری ہے کہ کفارہ ادا کرے۔ نمبر 14، اگر روزہ دار ایک ایسے شخص کے کہنے پر جو کہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور جس کے کہنے پر اسے اعتماد نہ ہو روزہ افطار کر لے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا یا شک کرے کہ مغرب کا وقت ہوا ہے یا نہیں تو اس شخص پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، روزہ کی قضا اور کفارہ کے بارے میں یہ 14 کنڈیشنز حالتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ابھی مزید اس کی 14 حالتیں باقی رہتی ہیں جو انشاءاللہ اگلی قسط میں اگلی نشست میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار عالم بحق محمد وآلہ الاطہار ہمیں صحیح معنوں میں شرعی مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔